بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت علی سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثناء میں ایک سرخ رنگ کا سیاہ دل شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے، نہ اس سے یزید کو اس کا حق ہے۔ اس جرت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے اگر میں چاہوں۔ خدا نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا۔ یہ بات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی زیادہ غصہ ہوا، کہنے لگا، دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ زینب نے جواب دیا، کیا اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت نہیں پائی؟ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ حضرت زینب بولیں، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ خدا نہ ترس شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور رہو کم بخت، خدا تجھے ہلاک کرے۔ اس کے بعد دیر تک خاموشی رہی۔ پھر یزید شامی روسا و عمرہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگے، ان لوگوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ بعضوں نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا، ان کے ساتھ وہی کیجیے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے یہ سن کر کہا، اے یزید، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں ہیں۔ اس نسبت کے ذکر سے یزید کی طبیعت متاثر ہو گئی اور اس کے درباری اپنی آنسو نہ روک سکے۔ بالآخر یزید نے حکم دیا کہ ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا جائے۔